अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे रोज़े की फ़र्ज़ियत के बारे में कि रोज़े कब फ़र्ज़ हुए और कौन से रोज़े फ़र्ज़ हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम के बुनियादी 5 अरकान हैं और उनमें से एक रोज़ा भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, व अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, व इक़ामिस सलाह, और नमाज को कायम करना, व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात को अदा करना, वल हज व सौम रमज़ान, और हज करना और रमज़ानुल मुबारक की रोज़े रखना। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक अराबी एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और उसने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, फ़क़ाला, वो कहने लगा, दुल्लनी अला अमलिन इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे ऐसा अमल बताएं कि मैं उस पे अमल करूं और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताबुदुल्लाह, अल्लाह ताला की इबादत करो। कैसे? ला तुशरिक बिही शैआ, कि उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। व तुकीमुस्सलाह, और तुम नमाज को कायम करो। कौन सी? अल मकतूबता, जो फर्ज की गई है। व तुअद्दी ज़का, और तुम ज़कात दो। कौन सी? अल मफरूदा, जो फर्ज की गई है। व तसूम रमज़ान, और तुम रमज़ान के रोज़े रखो। और वो कहने लगा, वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, जिस कसम है मुझे उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा, मैं इससे ज़रा भी ज़्यादा नहीं करूँगा, या मैं इससे कुछ भी ज़्यादा नहीं करूँगा। फलम्मा वल्ला, फिर जब वो पलटा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, मन सर्रहु अन यंजुरा इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नति फलयंजुर इला हादा, कि अगर तुम में से कोई चाहता है कि वो जन्नती आदमी को देखे तो इस शख्स को देख ले। यानी कि रमज़ान के रोज़े रखने की फजीलत इतनी ज़्यादा है कि जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू हो, रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। फ़र्ज़ रोज़े हैं, हम किसी सूरत इन्हें छोड़ नहीं सकते। अब हम देखेंगे कि रोज़े की फ़ज़ीलत क्या है, चाहे वो रमज़ानुल मुबारक के हैं या नफ़ली रोज़े हैं, उनका अजर क्या है। इस हवाले से एक हदीस मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा दख़ल रमज़ान, जब रमज़ान शुरू होता है, फ़ुतिहत अब्वाबुस्समा, तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। व ग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम, और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। व सुलसिलतिश शयातीन, और शयातीनों को कैद कर दिया जाता है, सरकिश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा कि शयातीन कैद कर दिए जाते हैं, तो इस हदीस को सामने रखते हुए बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि अगर रमज़ानुल मुबारक में शयातीन बंद कर दिए जाते हैं, तो फिर लोग गलत काम क्यों करते हैं? लोग गलत कारियाँ क्यों करते हैं? तो स्कॉलर्स या मुहद्दिसीन इस बात का 2 तरह से जवाब देते हैं। पहला ये कि इंसान के साथ शैतान 11 माह तक खुला रहता है। 11 माह तक शैतान इंसान को वसवसे भी दिलाता है, उससे गुनाहों पर ललचाता भी है, उसे गुनाहों की आदतें भी डाल देता है, और फिर वो आदतें 11 माह में इतनी पुख्ता हो जाती हैं कि अगर 1 माह वो बंद भी हो जाता है शैतान, तो इंसान का अपना नफ्स जो शैतान बन चुका होता है, वही उस पे काफ़ी हो जाता है। वो नफ्स ही उसे गुनाह पर उभारता रहता है। और दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ़ शैतान ही मतलब जिन्नात ही शयातीन नहीं होते, बल्कि बाज़ दफ़ा आपके इर्द-गिर्द के इंसान भी ये शयातीन वाला रोल प्ले करते हैं। कैसे? कि आपके इर्द-गिर्द लोग ऐसे होते हैं मौजूद, जो आपको हमेशा नेकी से दूर रखने और गुनाह पे उभारने की कोशिश करते हैं। जिनके दिमाग में हमेशा जो है ना वो शैतानी काम ही चल रहे होते हैं। तो दोनों सूरतों में अब आप अपने रिश्तों को तो नहीं छोड़ सकते, ना आप उन लोगों को छोड़ सकते हैं जो आपको उल्टे-उल्टे कामों पे उभारने लग पड़ें। तो हमें समझना ये है कि चूँकि रोज़ा तक़वा है, तो हमें हर लिहाज़ से गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है। हद्दुल इम्कान हमें यही कोशिश करनी है कि हम रोज़ा रखें,
تو بھی گناہوں سے بچیں، اور وہی اگر جو رمضان کی ہماری پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی تو وہی اگلے 11 ماہ بھی ہم نے اپنے نفس پر حاوی نہیں ہونے دینی. ہم نے شیطان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے 1 ماہ کے لیے قید کیا، ہم اس 1 ماہ میں اپنی عادتیں اتنی اچھی اپنا لیں کہ اگلے 11 ماہ پھر ہم اس اچھے اثر کے نیچے جئیں. پھر رمضان کی فرضیت کے حوالے سے ایک اور حدیث ملتی ہے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نام لیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے اس عورت کا نام بھی لیا لیکن میں بھول گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں جاتی؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ ہمارے پاس صرف 2 ہی اونٹ ہیں، 2 ہی اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اور وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا، اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ بچا ہے، انہوں نے ایک ہی اونٹ ہمارے لیے چھوڑا ہے، نَنزِعُ عَلَيْهِ، ہم اس سے پانی بھرتے ہیں، مطلب ہم اس پر پانی وغیرہ لاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَمَضان، جب رمضان آ جائے فَاعْتَمِرِي، تو تم عمرہ کر لو، فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ، بے شک اس میں عمرہ کرنا تعدل حج، بے شک حج کا متبادل ہے. یعنی کہ اگر رمضان میں عمرہ کیا جائے گا تو وہ حج کے برابر ہے. یعنی رمضان المبارک میں عمرے کی فضیلت بھی حج کے برابر ہے. اس سے ملتی جلتی ایک حدیث ہمیں صحیح مسلم میں بھی ملتی ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اگر رمضان المبارک میں عمرہ کیا جائے گا تو وہ عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یعنی کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت بتائی گئی. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی شخص رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا تو انشاءاللہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حج جتنا اجر ملے گا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قیامت کے دن روزہ سفارش کیسے کرے گا. یعنی کہ اگر ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تو قیامت والے دن وہ روزہ اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن انسان کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے. روزہ کہے گا کہ منعت الطعام والشہوہ، میں نے اسے کھانے اور شہوت سے دور رکھا، فیشفعنی فی، تو اسے بخش دے. ویقول القرآن، اور قرآن یہ بات کہے گا منعت النوم باللیل، میں نے اسے رات کو سونے سے دور رکھا، یعنی رات کے قیام نے اس کو نیند سے دور رکھا. فیشفعنی فی، تو اسے بخش دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فیشفعان، تو ان دونوں کی شفاعت کو، سفارش کو قبول کر لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شخص قرآن پڑھے گا اور روزہ رکھے گا تو قرآن اور روزہ قیامت کے دن سفارش کریں گے، اور پھر اس سفارش کو قبول کر کے اور اجر بھی لکھ دیا جائے گا. اسی طرح اگلی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ روزے کا اجر کتنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل، حدیث قدسی ہے یہ، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے بات ہوتی ہے لیکن اسے بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتی، وہ حدیث ہوتی ہے، وہ بات ہوتی ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ کل عمل ابن آدم لہو، کہ آدم کے بیٹے کا ہر عمل اس کے لیے ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اور وہ بے شک وہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی کہ روزہ اللہ نے کہا میرے لیے ہے، اور روزے کا اجر اللہ نے نہیں بتایا. اللہ کہتے ہیں کہ وہ میں بتاؤں گا. والصیام جنہ، اور اللہ نے کہا کہ روزہ ڈھال ہے، آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز وہ فحش کوئی نہ کرے. فحش کوئی کریں گے اگر بےہودہ باتیں نہ کریں اور بےہودہ کلام نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی گلوچ کرے یا کوئی اس سے لڑائی کرے تو روزے دار کو صرف اتنا کہنا چاہیے انی امرؤ صائم، بے شک میں روزے سے ہوں. یعنی کہ جب کوئی آپ سے جھگڑا کرے رمضان میں تو آپ اتنا ہی جواب دیں کہ میں روزے سے ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزے دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو اتنی پسند ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں کیا کہا،
کہ وللصائم روزے دار کے لیے فرحتانی دو خوشیاں ہیں، دو فرحتیں ہیں، یفرحہما جن سے وہ فرحت حاصل کرے گا، قیامت کے دن اسے دو خوشیاں دی جائیں گی، اور دو روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جس سے وہ خوشی حاصل کرتا ہے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، پورے دن کی بھوک کے بعد جب کھانا ملتا ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ جب انسان اپنے اللہ سے ملے گا، اپنے رب سے ملے گا، تو وہ روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے کا اجر اس دن عطا کریں گے، اور ایسا عطا کریں گے کہ انسان خوش ہو جائے۔ ہم نہیں جانتے ہماری خوشی کس میں ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں بنایا وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کتنے پہ خوش ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حساب سے خوشی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہم نے سنا اور سمجھا اسے بہترین طریقے سے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بہترین با عمل مومن بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔